بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج بدھ کا دن ہے اور 7 اگست ہے۔ پہلے خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں جس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ ایک تو شہباز شریف کی حکومت جو عمران خان سے مذاکرات کی گزارش کیوں کر رہی ہے، 7 اہم لوگوں کی لندن کی فلائٹس بک ہونے کی تفصیلات سامنے آئیں۔ عمران خان کا بڑا کرارہ قسم کا جواب آیا ہے اور ایک دفعہ پھر مطالبات بھی خان نے دہرائے اور ایک نیا مطالبہ بھی کیا۔ حکومت اور اپوزیشن اسمبلی کی تحلیل پر غور کر رہے ہیں اور ایک اور حکومتی رہنما نے اس بات کا اقرار بھی کیا۔ 13 اگست کے جلسے کا عمران خان نے عوام کو تیار ہونے کا کہا۔ اور امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں گرفتار پاکستانی آصف مرچنٹ کون ہے، اور بشرا بی بی 12 مقدمات پر جو رہائی ہے وہ بھی قریب آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آصف زرداری کے سیکٹری کا بیٹا ایک بڑے کیس میں پھنسا اور عالیہ حمزہ کی بھی آج انشاءاللہ رہائی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں مزید گرفتاریوں اور جیلوں سے 5000 لوگوں کو آزاد بھی کروایا گیا۔ امارات کی فلائٹ روک کر حکومت بنانے والے خفیہ ادارے کے سربراہ کو نیا سربراہ منصب پہ کون آ رہا ہے، یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسماعیل ہانیہ کے بعد اب کون نیا رہنما ان کا آیا سامنے، یہ بھی تو ایک خبر ہوگی۔ اور لیکن سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے بھی رہنما جو آصف زرداری کے بڑے قریبی دوست میاں منظور وسان، جو عام طور پر خوابوں سے بڑے مشہور ہیں لیکن تعبیر یہ اصل بتاتے ہیں، کہہ رہے اسمبلی تحلیل ہوگی، نئی حکومت بھی آئے گی اور بڑی صفائی ہوگی۔ اچھا، یہ بڑی صفائی کا ذکر تو میں آگے چل کے کرتا ہوں، لیکن ان کی جو ہمیشہ تعبیر ہوتی ہے وہ خواب کی صورت میں، پیغامات جو ہوتے ہیں ان کے وہ دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا، ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نون لیگ کا اپنا طریقہ کار ہے، پریس کانفرنس میں آیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے ہفتے تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کے لیے قانون سازی پر بات کر رہے تھے، تمام آپشنز آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تحریک انصاف کو کالعدم کر دیں گے۔ آج ان کا بیان ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور خان سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے۔ کل تک یہ کہہ رہے تھے یا خان ہوگا یا ہم ہوں گے، ہم انہیں آئینی، غیر آئینی، جمہوری، غیر جمہوری ہر طریقے سے ختم کریں گے۔ آج اور انہوں نے وہ کام سارے کیے بھی، اور اب وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی خان موجود ہے، بلکہ زیادہ طاقت سے موجود ہے۔ اس کا فیصلہ اب انہوں نے کیوں بدلا، مذاکرات کرنے کو کیوں تیار ہوئے، آج کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ ایک اشارہ کریں ہم یہ سارا موقف بدلنے کو تیار ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں، عمران خان نے انہیں اور ان کے سہولت کاروں کو موقع دیا اور یہ خود اب کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ لفظ معافی بول دیں بس۔ عمران خان تو جیل میں، اور عمران خان نے آج بڑے غصے میں جواب بھی دیا کہ عمران خان تنگ آ چکے ہیں کہ بار بار کے پیغامات سے معافی مانگے، ہم معاملات ٹھیک کر دیں گے، ہمارے ادارے کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ عمران خان نے کہا میں سابق وزیر اعظم ہوں، ملک میں 9 مئی کو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے غیر قانونی طور پہ اغوا کو، میرے ورکرز پر تشدد ہوا، آپ مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے، مطالبہ کرنے کی بجائے آ کے یہاں معافی مانگیں۔ عزت صرف آپ کی نہیں ہے، ہم سب کی ہے۔ CCTV فوٹیجز لیں، ثبوت لیں، تحریک انصاف کے لوگ جو اس میں شامل ہیں، اگر تحریک انصاف کے لیڈرز اس میں شامل ہیں جنہوں نے آگ لگائی، ہم انہیں پارٹی سے بھی نکالیں گے، سزا بھی دلوائیں گے، معافی بھی مانگ لیں گے، آزاد تحقیقات کرائیں، وہ فوٹیجز عوام کو دکھائیں تو صحیح طرح۔ خود ہی وکیل، خود ہی جیوری، خود ہی جج بن کے فیصلہ ایسے نہیں مانیں گے کبھی بھی، جنگل کا قانون ہے، نہیں چلے گا۔ عمران خان نے یہ بڑی اہم بات کی۔ اور ساتھ بنگلہ دیش کے حوالے سے عمران خان نے دیکھیں انہیں وارننگ بھی دی ہے کہ وہاں پر فوج نے وہاں پر گولی نہیں چلائی، لوگوں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کرپٹ جماعتوں کے ساتھ تحریک انصاف کی مخالفت میں یہ لوگ جا کھڑے ہوئے، اور تحریک انصاف کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، پورا پاکستان کھڑا ہے۔ اور آج دیکھیں عمران خان نے دوبارہ نام لے کے DJSPR صاحب سے بھی کہا کہ اعمال سے عزت ملتی ہے۔ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور گراف اور مقبولیت میں تو دیکھیں اضافہ ہوا ہے، اور آپ پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اس بات سے ڈر ہیں کہ صفائی نہ شروع ہو جائے بنگلہ دیش والی، یہ جھرلو نہ پھیر جائے، اور تحریک انصاف کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ پہلے سے برداشت تو کر رہے ہیں۔ اب ان تمام حالات میں عمران خان جو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف کہ یہ معاملہ ادھر جائے نہ، کیونکہ صفائی ہوئی تو اس دفعہ عوام خود صفائی کرے گی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے بار بار ہمارے سامنے 2 دن پہلے کی بنگلہ دیش کی مثال ہے۔ پھر تو دیکھیں کپڑے، جوتے، انڈر گارمنٹس، تھراٹ والے کھلونے، سب کچھ عوام لے اڑتی ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ صفائی پھر ایسے ہی ہوگی، یاد رکھیں۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ انہیں شیخ حسینہ کے محل سے مل رہا ہے، لوگ مالے غنیمت سمجھ کر لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھی جائے گی جو بعد میں ہوگی، فی الحال تو لے کے نکلیں۔ خفیہ ادارے اور ایجنسیاں جب بھی حکومت بنائیں اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے شیخ حسینہ نے یہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے میجر جنرل زبیر عرف جیرا بلیڈ نہ کہہ دیجیے گا، اسے ڈائریکٹر بنایا تھا انٹیلیجنس ایجنسی NSI، جو کہ نیشنل سیکورٹی انٹیلیجنس کے نام سے ہے، جو وزیر اعظم کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ اس بندے کی نوکری ختم ہو گئی تھی، 6 مہینے کی ایکسٹینشن ملی تاکہ جنوری میں جو ان کا الیکشن تھا بنگلہ دیش میں اس میں واردات کرے، اس نے کر دی، امیدوار توڑے، پارٹی توڑی، جماعت اسلامی کو رگڑا لگایا، ہر وہ کام جو آپ کو پاکستان میں نظر آیا، پورا الیکشن اس نے شیخ حسینہ کے لیے مینیج کیا، نوکری کی خاطر۔ صرف 6 مہینے کی نوکری امارات کے چکر میں بنگالیوں کے حقوق غصب کر گئی نوکری، حالانکہ نوکری ساری زندگی رہنا، اپریل میں پھر بھی ریٹائر ہو گیا۔ جاتے ہی شیخ حسینہ کی طاقت ختم ہوگی،
کیونکہ ایجنسیوں کے سہارے آنے والے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد نہ وہ رہی نہ یہ رہا. اور ابھی عرب امارات کی فلائٹ 588 میں بیٹھ کے وہ جو ان کا DGFI ڈائریکٹر ہے اسے جس نے انہوں نے جہاز کو واپس بلوا کے گرفتار کیا. یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق کو لایا تھا, نواز شریف مشرف کو لایا تھا, یہ معاملہ, اور پھر ملک سے جب بھاگنا پڑے, در بدر ہونا پڑے, جس طرح آج شیخ حسینہ ہو رہی, تو ان کا بھی انجام یہ اور ان کا بھی انجام یہ. بنگلہ دیش کی قوم کی جیت تو دیکھیں سب کو نظر آ رہی ہے. وہ ملازمت کے کوٹے میں 44% مانگتے تھے, آج 93% لے گئے نوکریاں, اور یہاں 108 نوکریوں کے لیے 104,000 لوگ آ رہے ہیں. کوئی میرٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور پاکستان میں بدقسمتی سے ان اداروں میں نوکریوں پر آپ میرٹ پہ بات کریں, PIA دیکھ لیں, ہائر ایجوکیشن دیکھ لیں, پاکستان اولمپک ایسوسیشن دیکھ لیں, PTCL دیکھ لیں, فوجی فاؤنڈیشن ہے, پبلک سروس کمیشن دیکھ لیں, واپڈا دیکھ لیں, اس سے پہلے سارے کے سارے آپ کو ریٹائر, یہاں پہ ڈائریکٹ ریٹائر. اب تو بلکہ حاضر ڈیوٹی بھی شاید لگانا شروع کر دیں. سوال پوچھے تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ لگائیں, چھوڑ دیں. کیا یہ پاکستانی نہیں؟ بالکل پاکستانی, ان کا حق بھی ہے اگر یہ میرٹ میں, لیکن کوئی میرٹ تو ہو نا. بنگلہ دیش میں تو انہوں نے میرٹ اپنے لیے رکھا تھا, صرف عوامی لیگ کے لیے رکھا تھا, پھر عوام نے اپنا میرٹ خود بنا لیا. تو عوام میں اس وقت جو موجودہ حکومت میں لوگ ہیں, ان کی خواہشات ہے کہ سارے معاملات ان کی مرضی پہ چلیں, نہ چلیں تو پاکستان کو ایسے بحرانوں میں ڈال دیں جس کے بعد عوام خود باہر نکل کے بحران حل کرے, جیسے بنگلہ دیش میں, ورنہ کوئی حل نہیں. اب دیکھیں سیاسی بحران اس وقت آپ کے سامنے ہے, معاشی بحران آپ جانتے ہیں, دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی ہے, اخلاقی اور آئینی بحران تو آپ ہو چکا ہے پہلے. عدالتوں میں اب جو ایسی لڑائی عدلیہ کا بحران ڈالنے کے لیے نون لیگ تاکہ سیاسی شہید ہو کے عوام میں پذیرائی لے جائے, اس میں الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں تو آپ کو پتہ نہیں مدد قاضی فائز کر رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آئین 248 آرٹیکل جو ہے یہ مداخلت ہے سپریم کورٹ کی, ہم مخصوص نشستوں کا فیصلہ واپس کریں. اور سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں, آپ مداخلت نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ قاضی فائز الیکشن کمیشن کو ایک آئینی ادارہ مانتا ہے. ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے سے کہہ رہا ہے آپ نکلیں. اور یہ ٹرائیبیونل بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن, یاد رکھیں. یہ ایک اس طرح کا ادارہ ہے, اس طرح واپڈا ہے, ریلوے ہے, PIA ہے. یہ ادارے اٹھ کے کل سپریم کورٹ کو کہیں, جن کا کام ہے کہ ماننا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو, وہ کہہ رہا ہے جی آپ مداخلت نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے ابھی جو نظر ثانی کی درخواست میں جو موقف اختیار کیا, وہ قاضی صاحب پہ ڈائریکٹ حملہ بھی کیا کہ مخصوص نشستوں میں جو جسٹس جمال مندوخیل نے واضح طور پر کہا کہ الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان کی غلط تشریح کی, بلے کا ہم نے چھیننے کا کہا ہی نہیں, آپ نے چھین لیا, جس سے کنفیوژن پیدا ہوئی, مخصوص نشستوں کا بحران پیدا ہوا. الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی, ہم نے آپ کے فیصلے کو منوعن تسلیم کیا جس طرح عدالت نے ہمیں کہا. الیکشن کمیشن کے پاس, عدالت تو کہہ رہی تھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی امیدوار کی سیاسی جماعت سے وابستگی ختم کر کے آزاد کر دیں خود ہی اپنی مرضی سے ہی. اسے پارٹی کا امیدوار وہ کہہ رہا ہے میں ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں ہے. اس پہ دیکھیں, میں تحریک انصاف کے وکلاء کی 23 جنوری جو سلمان اکرم راجہ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے کالعدم کرنے کے بعد, بلہ چھننے کے بعد, الیکشن کمیشن میں سلمان اکرم راجہ نے آزاد امیدوار جب انہوں نے ڈکلیئر کیا تو انہوں نے سمیرا کھوسا وکیل تھی, اس کی مدد سے ایک درخواست ڈالی تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں بعد میں چیلنج بھی کی تھی کہ 1996 سے رجسٹرڈ پارٹی میں ایک اس کے یہ رکن ہے اور اسے آزاد انہیں کیوں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. یہ میرے خیال میں انہیں ریفرنس دینا چاہیے. الیکشن کمیشن سمیت ان لوگ تمام لوگوں کو سلمان اکرم راجہ نے اس میں پارٹی بنایا تھا اگینسٹ. اور ماضی میں دیکھیں بے نظیر بھٹو کا سجاد علی شاہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا, بے نظیر بھٹو نے بھی 1996 میں حکومت تھی, انہوں نے 2 سال پرانی ترامیم کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی 1994 کی. جس طرح آج یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بنا, 7 سال کے بعد یہ ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح جسٹس سجاد علی شاہ نے اس وقت سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو کی ماضی میں جا کے قانون سازی کو مسترد کیا. مشرف کی بھی یہی ہوا, اس نے بھی جب بے نظیر بھٹو نواز شریف کو NRO دے کے 1988 سے سارے کیسز معاف کیے اور وہ پوری کلین چٹ کلین سلیٹ دے دی, تو افتخار چودھری نے سپریم کورٹ نے اسے ختم کیا کہ آپ ماضی میں جا کے قانون سازی نہیں کر سکتے. اور دنیا میں بھی یہ بہت سارے ایسے فیصلے موجود ہیں, ماضی کے قانون کو جب آپ بدلنے کی کوشش کریں. وہ فیصل جاوید تحریک انصاف کے سینیٹر کی ٹویٹ دیکھیں, اس نے کہا میچ ختم ہونے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے چھکا جو تھا وہ چوکا تھا, چوکا 2 تھے, 2 رن جو تھے سنگل تھی اور لیگ بفور ہم نے رکھا ہی نہیں, تو جتنے آؤٹ ہوئے سارے معاف کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ میں فل کورٹ کا بینچ ان ترامیم کو اڑا دے گا, یہ سب جانتے ہیں, اور یہ قاضی صاحب کے ہوتے بھی ہوگا اور نہ ہوتے بھی ہوگا. تو اس لیے دیکھیں ایک دفعہ سسٹم اگر بن جائے کہ عدالت فل کورٹ فیصلہ دے دے اور اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جا کے آپ پھر قانون ہی بدل دیں, تو اس طرح تو پھر ہر حکومت آتی جائے گی, وہ قانون جو فیصلہ خلاف ہوگا وہ آئین اور قانون بدل دیں گے. تو اس طرح کام چل نہیں سکتا, نظام چل نہیں سکتا. بشرا بی بی میں 9 مئی کے کیسز میں 19 جنوری تک
انہوں نے کہا کوئی جو معاملات ہے اس کی بھی عامر فاروق نے جواب مانگ لیا 9 مئی کے تمام 11 مقدمات کا اسٹیٹس، اور اس پہ آج ایس پی صاحب عدالت میں پیش بھی ہوئے۔ عامر فاروق نے کہا ایک مقدمے میں گرفتاری یا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ دوسرے میں نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر یہ 9 مئی کے سارے کیسز ابھی بنائے گئے ہیں، تو اب یہ چونکہ کیسز جس طرح بنے ہیں اسی طرح عدالتوں میں اڑیں گے، جس طرح اب عالیہ حمزہ کے معاملے میں جج ارشد صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ اب عالیہ حمزہ کو 29 تاریخ تک گرفتار نہیں کر سکتے کسی کیس میں بھی، تو انشاءاللہ وہ بھی آج گھر جائیں گی۔ اس کے ساتھ تحریک انصاف 14 اگست جلسے کی جو تیاری ہے وہ بھی اجازت مانگ رہی ہے لاہور میں مینار پاکستان میں۔ حکومت ظاہر ہے وہی واردات کر رہی ہے کہ جی وہاں ناصر باغ، موچی دروازہ، وہی امن و امان کا مسئلہ، یہاں نہیں ہو سکتا، وہاں نہیں ہو سکتا، وہاں حکومت خود کر رہی ہے، مطلب امن و امان کا مسئلہ ہے، یہاں مسائل پڑ جائیں گے، باقی اور تمام جماعتوں کو بھی ہم اجازت نہیں دے۔ یہ سارے ان کی وارداتیں، نوٹنکیاں سب جانتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ میرا تو ذاتی خیال ہے تحریک انصاف کو جماعت اسلامی کے دھرنے میں چلا جانا چاہیے۔ ابھی یہ دھرنا ہو رہا ہے جس کا عمران خان نے بھی کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا اس دھرنے میں جائیں، یہ علامتی طور پر گئے ہیں شعیب شاہین، لیکن بھرپور انداز میں تحریک چلائیں وہاں جا کے۔ اس دھرنے میں دیکھیں بجلی کے بلوں کا مسئلہ عوامی مسئلہ ہے، اور جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے، وہاں انہیں کسی نے روکنا بھی نہیں، اجازت کا مسئلہ بھی نہیں، اور وہیں بیٹھ کے اپنی جماعت کو پورے پاکستان میں کال دینے کے تحریک انصاف کے سب لوگ اسلام آباد کے دھرنے میں پہنچے، اور وہاں جا کے جو پنجاب کے لوگوں کا خوف کا بوت ٹوٹنا ہے وہ بھی ٹوٹے گا۔ تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی تھوڑی سی ان کو چینج کرنی پڑے گی، اگر انہیں اجازت نہیں مل رہی تو کسی اور جماعت کے ساتھ مل کے کر لیں۔ اب یہ مسئلہ تو احتجاج کا ہے، بجلی کے بلوں پر بھی بڑی اہم ایک اور چیز، وکیل جو ہمارے اظہر صدیق بھائی ہیں انہوں نے بڑی زبردست پٹیشن ڈالی، اور یہ بڑا فائدہ ہو، یہ نیپرا جو ڈسکوز کو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو آپ کو پتہ ہے جو پرو راٹا بل بھیجتا ہے، جو آپ کو پچھلے مہینوں کی ایوریج نکال کے جو سب سے زیادہ جس مہینے کا بل آیا وہ پھر آگے وہی سارے بل آگے بھیج دیتے ہیں خود ہی، اسے بنیاد بنا کے سارے بل بھیجے جاتے تھے۔ یہ اظہر صدیق صاحب نے بڑی زبردست آپ لوگوں کے لیے کام کیا کہ اپریل سے جون تک کے جو اصل بل ہیں اس میں تمام یونٹ اب صارفین کو واپس ملیں گے، جو لیٹ جمع کرانے والی اضافی رقم ہے وہ بھی واپس ملے گی، اور 30 جون کے اندر خراب میٹر کی جو تبدیلیاں ہوں گی اس کی تصویر بل کے اوپر لگی۔ تو یہ بڑا زبردست آج اظہر صدیق صاحب نے کام کیا ہے، اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ آخر میں امریکہ سے جو معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی سازش میں پاکستانی وہ جو آصف مرچنٹ گرفتار ہوا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو اچھا موجودہ ابھی حال ہی میں حملہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ شخص پاکستانی نیشنل ہے، پاکستانی شخص ہے۔ اس کے جو تانے بانے ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایران سے ملے ہیں، پچھلے مہینے کہہ رہے ہیں جی ایک منصوبہ بنا تھا، امریکہ کے ایک سیاستدان ان کی لسٹ تھی، امریکی حکومت کے اہم عہدیداروں کی لسٹ تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سر فہرست تھا، اور اس بندے کے پیچھے امریکی ایجنسیاں کافی عرصے سے لگی تھیں۔ 46 سال اس کی عمر ہے، اور اس کا کراچی سے تعلق ہے۔ اس نے ایک اجرتی قاتل وہاں ہائر کیا جسے $5000 دے کے اس نے کہا کہ امریکی، یہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اس نے کہا جی ایران کے جو بھی حال ہی میں 3 اہم ٹارگٹس امریکہ نے ہٹ کیے اس کے بدلے میں ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اڑانا ہے، اور امریکہ کی سرزمین پر یہ سب سے بڑی مداخلت آپ کہہ لیں سے، ابھی سازش کہہ لیں، مداخلت کہہ لیں۔ اچھا، اس کے سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں فیملی ہے، یہ ایران شام ان علاقوں میں سفر بھی کافی کیا اس نے۔ اب FBI کے اندر جو انڈر کور ایجنٹ ہیں وہ اسے ملتا رہا، اجرتی قاتل بن کے، اسٹنگ آپریشن تھا اصل میں وہ، اور سارا منصوبہ اس سے کھلوایا، اس نے سارے کوڈ بھی دے دیے، پاسورڈ بھی بتا دیے، سب کچھ دے دیا، اسٹنگ آپریشن تھا۔ اب یہ پاکستان کراچی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اور اس نے پیسے بھی دیے 5000۔ اب یہ ایک بڑا معاملہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ پاکستان سے تعلق ہے تو الزام کہیں پاکستان کے ان پہ نہ لگ جائے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں۔ اب بھارت کی خفیہ ایجنسیوں پہ آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں کینیڈا میں اور امریکہ میں بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا لگا ہوا ہے، اور انہیں ڈر ہے کہ یہاں کی ہمارے اوپر الزام نہ آ جائے۔ اب بہرحال اس کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، اس پہ اپڈیٹنگ سٹوری ہے، معلومات میں انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ امریکہ سے معاملات جڑے ہوئے ہیں کیونکہ بھاگ کے سب نے ادھر ہی انہیں جانا ہوتا ہے، تو اسی لیے جو سب سے اہم کردار امریکہ ادا کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بدقسمتی سے اب پاکستان واحد ملک ہے جہاں خفیہ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کا راج ہمیشہ سے رہا، اور ہمیشہ ان کی پالیسیوں کی حمایت بھی کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں مشاہد حسین سید صاحب نے بات کی تھی کہ امریکہ سے ایک کال آئے گی اور پنڈی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوگا، اور اس کی وہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ ہندوستان کا پائلٹ ابھی نندن پکڑا گیا جب، تو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کال کی، جنرل باجوہ کو ایک کال کی اور پورے اعزاز کے ساتھ اس کو چھوڑا گیا۔ تو ایسے ایک کال آئے گی سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، اور یہی کال آنی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ تو اسی لیے تحریک انصاف کے لوگ پاکستانیوں کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ بنسبتاً بائیڈن حکومت سے بہت بہتر ہے، اس لیے اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آخر میں اسماعیل ہانیہ کی بھی ایک خبر، وہ جو اس کے نئے ابھی شیعہ سنوار جو ہے وہ نئے رہنما سامنے آ گئے ہیں، اس سے اور بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں جڑی ہیں انٹرنیشنل، لیکن انشاءاللہ اس پہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔